اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی تھی، بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکومتیں دی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہ کسی کو بھی وہ حکومت نہیں ملی، اور بھی بہت ساری حکومتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت دی، اور بھی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی اور بڑے لاڈ بھی ان کے اٹھائے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت بھی بتائی ہے کہ میں نے ایسی ایسی نعمتیں تم پر کی ہیں۔ فرعون جب غرق ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں مصر کی بادشاہت بھی ان کے حوالے کر دی اور ان کو دے دی۔ اصل میں یہ لوگ آئے تھے شام اور فلسطین سے، جو ان کی اپنی جگہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور شام اور فلسطین جو مقدس جگہ ہے وہاں پر عمالقہ ایک قوم تھی، وہ آباد تھی۔ وہ چونکہ یہ قوم عاد کی نسل تھی اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو بھی لے جائے اور آپ بھی جائیں، اور وہاں پر جو قوم آباد ہے عمالقہ، اس شہر جو ان کی اپنی آباء و اجداد کی جگہ ہے، اپنی جگہ ان سے حاصل کر لے اور لے لے، ان سے جہاد کرے ان سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 بندے مقرر کی کہ آپ جائیں اور ان کو کہے کہ بھائی ہم یہ جگہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے چونکہ پوری فوج تھی ان کی، اور یہ صرف 10 لوگ ایک قاصد کے طور پہ گئے تھے، ان لوگوں نے ان 10 بندوں کو گرفتار کر دیا، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، اور انہوں نے اپنی جگہ جو اریحا نام کی جگہ تھی ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم یہ جگہ نہیں دیں گے، آپ جا کر جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے ان کو کہو کہ ہم یہ جگہ دینے والے نہیں ہیں۔ ان میں صرف 2 بندے، جو ایک حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بھی بنے، اور ایک حضرت کالب علیہ السلام، یہ بھی بعد میں پیغمبر بنے۔ ان 2 افراد نے آ کر بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ بھائی ہم جائیں گے وہاں پر، وہ بڑا بہترین علاقہ ہے، بڑی سرسبز و شادابی ہے، اور بڑی رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں رکھی ہے۔ ہم جائیں گے وہاں پر اللہ کا نام لے کر، اللہ جب ہمیں جہاد کے لیے وہاں پر بھیج رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اس لیے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح بھی دے گا، اور ہم وہاں پر ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور اپنی جو ہماری علاقہ ہے اور ہماری جگہ ہے، ہم اپنی جگہ کو وہاں ان لوگوں سے لے لیں گے۔ لیکن جو باقی 8 لوگ تھے جو انہی بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ بھی انہی طرح شرارتی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جانا نہیں ہے، تم اگر چلے گئے نا تو وہ اتنے بڑے طاقتور ہے کہ جیسے تم جاؤ گے نا وہ تمہارا ریزہ ریزہ کر لیں گے، اس لیے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور نہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جاؤ جہاد کے لیے چلتے۔ انہوں نے کیا کہا، ان فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ، آپ بھی جاؤ، تمہارا رب بھی جائے اور جہاد کرو، اور جب تک وہ لوگ ان کے اندر موجود ہے لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ اس بستی کے اندر، قوم عمالقہ، اس وقت تک ہم اس شام اور فلسطین کے اندر قدم بھی، ہاں یہ لوگ خود نکل جائیں اور بالکل جگہ خالی کر لیں تو پھر ہم یہاں پر جائیں گے، ورنہ اس وقت تک ہم یہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے اس بات کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کہ ایک جگہ تھی مقامی تیہ، اور اس مقامی تیہ کے اندر انہوں نے 40 سال گزارے۔ یہ تقریباً کوئی 6 لاکھ کا قوم تھا پورا، ان 6 لاکھ لوگوں نے اس 40 سال ایک ہی مقامی تیہ کے اندر گزارے۔ ہوتا یہ تھا کہ صبح ہو جاتی، یہ سفر پہ نکل جاتے، کرتے کرتے پورا دن سفر کرتے۔ اللہ نے وہ جگہ ایسی گھما دی تھی ان کے لیے کہ صبح جہاں سے سفر شروع کیا تھا، رات کو پورا دن سفر بھی کر لیتے، شام کو اسی جگہ آ جاتے، تھک کے پھر سو جاتے، پھر دوبارہ سے صبح اٹھتے اور پھر سفر شروع کر لیتے، کرتے 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 شام ہو جاتی، پھر سفر کی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہاں پر ان کی انتہا بھی ہو جاتی۔ اللہ نے 40 سال تک وہاں پر ان کو کیا کر دیا، قید رکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سزا کے طور پر ان کے اندر بند رکھا۔ اس کے بعد پھر
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں پھر وہاں پر جہاد بھی ہوا، اور ان لوگوں نے اپنی جو بستی تھی ان کو حاصل کر کے وہاں پر داخل ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم کو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تم میں سے انبیاء بنائیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک قوم کے اندر ایک بچہ فرسٹ آ جائے یا ڈاکٹر ہو جائے یا ایک بہت بڑا انجینئر ہو جائے یا ایک بہت بڑا نام حاصل کرے، تو وہ نام اور وہ کامیابی پوری قوم کی سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو فلاں قوم کا ہے، اور پھر وہ پوری قوم پر فخر کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کسی قوم کے اندر آنا یہ اس پوری قوم کی کیا ہے، ایک خوش قسمتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیکم انبیاء، تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج دیا۔ وجعلکم ملوک، اور بڑے بڑے بادشاہ تمہارے اندر پیدا کر دی۔ وآتاکم، اور تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں، ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ پورے عالموں میں سے کسی کو بھی وہ نعمتیں عطا نہیں کی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے قوم تم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں، التی، وہ کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری لیے لکھی ہے، وہ تمہاری تھی اور اب بھی تمہاری ہے، اب جاؤ وہاں پر حاصل کرو۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھ پیچھے نہ جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تم پلٹ جاؤ گے خسارے کے ساتھ، اس لیے تمہارا جگہ وہ ہے، وہاں سے لوٹ کے نہ آؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑی سرکش اور بڑی زبردست طاقتور قوم ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں۔ فَإِن یخرجوا منہا، اگر وہ وہاں سے نکل آئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم خود وہاں پر داخل ہو جائیں۔ قال رجلان، جو 10 بندے گئے تھے وہاں کے حال احوال دیکھنے کے لیے، ان میں سے صرف 2 بندوں نے کہا، قال رجلان، کہا 2 بندوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی، پیغمبر بنا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، ان پر اس دروازے تک، تم دروازے تک تو پہنچو، دروازے تک پہنچو گے اللہ تمہیں خود بخود فتح دے دے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم وہاں داخل ہوں گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور خاص اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابداً، ہمیشہ کے لیے، ما داموا فیہا، جب تک یہ قوم اس بستی کے اندر موجود ہوگی۔ فَاذْهَبْ، تم جاؤ، انت، تم، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب بھی، فَقَاتِلَا، اور تم جہاد کرو، ان سے لڑو، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے۔ قال رب، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب، انی لا املک الا نفسی، میں تو مالک نہیں ہوں سوائے اپنے نفس کا، اپنے آپ پر آپ جو بھی حکم کرو گے میں اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اخی، اور میرا بھائی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، پس اب کوئی جدائی ڈال لے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ قال، تو اللہ نے کہا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ زمین حرام ہو گئی ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، وہ وہاں پر سرگردان اور بٹکے رہیں گے اس زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور تم اس قوم پر فاسق قوم پر افسوس نہ کرو۔ اب میری سامنے ان لوگوں کی سفارش نہ کرو، ان کو میں نے سزا کے طور پر 40 سال تک اسی ایک زمین کے اندر ان کو گما پھرا کر اور ان کو قید اور سزا کے اندر رکھنا ہے۔ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔